السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پہلے پارٹ میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے گئیں، یہ سب سنا اور آپ کا بچپن گزرنے لگا۔ اس کے بعد آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اب ہم دستور کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امی کے پاس لائے اور انہوں نے اپنی حیثیت کے حساب سے ہمیں تحفے دیے۔ حالانکہ اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی وجہ سے ایک پل کے لیے بھی ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں تھی۔ عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منا لیا اور پھر ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے اور پھر ہمارا گھر رحمتوں اور برکتوں کی خادان بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس خوشی خوشی رہنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود کھیل کود سے دور رہتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، امی جان آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار ضد کرنے سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ نے اپنے بچوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرائی جاتی تھیں وہاں جاتے رہے اور بکریوں کی دیکھ بھال کرتے رہے، جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے اس کام سے بچپن ہی میں نبیوں کی ایک عادت کا اظہار کر دیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ کا ایک بیٹا جمرہ دوڑتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے اپنے گھر آیا اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ سے کہا کہ اماں جان بڑا گجب ہو گیا، محمد کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے چت لٹا کر ان کا سینہ چیر ڈالا اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر دونوں چونک گئے اور گھبراتے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مگر ڈر کے مارے چہرہ پیلا اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے بہت ہی پیار سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا سینہ چیر کر اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پھر کوئی چیز میرے سینے میں ڈال کر سی دیا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بہت گھبرائے اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ جادو کا اثر ہے، لہٰذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں، کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم صحیح طریقے سے ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ حضرت حلیمہ نے جب مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کے حوالے کیا تو انہوں نے پوچھا کہ حلیمہ تم تو بڑی خواہش اور چاہت کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھیں، پھر اس طرح جلد واپس لے آنے کی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت حلیمہ نے سینہ چیرنے کا واقعہ بتایا اور جادو ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر پیدائش کے وقت کے حیران کر دینے والے واقعات سنا کر حضرت حلیمہ کو اطمینان کر دیا اور حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امی کے حوالے کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کی دیکھ ریکھ میں پرورش پانے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی امی کے پاس رہنے لگے تو حضرت
ایمن جو آپ کے ابو کی باندھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی جان سے دیکھ بھال کرنے لگیں۔ ایمن کا نام برکہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ابو کی وراثت میں ملی تھی۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی تھیں، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ جب آپ کی زبان کھلی تو سب سے پہلے تو جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین و سبحان اللہ بکرتوں و اصیلا۔ بچوں کی آزادی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں میں پاخانہ پیشاب نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک ٹائم پر حاجت فرماتے۔ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین نہیں آتا تھا، اور اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے تھوڑی دیری ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کا شرمگاہ چھپا دیتا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود نہیں کھیلتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 سال کی ہو گئی تو آپ کی امی آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا عبد المطلب کے ننہال بنو عادی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات اور اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کی باندھی ایمن بھی سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے لوٹتے وقت ابوا نامی گاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی اور ان کو وہیں دفن کیا گیا۔ باپ کا سایہ تو پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا اور اب امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ امی کی وفات کے بعد حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا، اور دادا نے آپ کو بہت ہی محبت کے ساتھ پالنا شروع کیا، اور حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کے دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو پالنا شروع کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک عادتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دیوانہ بنا دیا کہ گھر کے اندر اور باہر ہر وقت وہ آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک پل کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے آپ کو دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی بے ادبی سے کوئی بات کی ہو۔ ہمیشہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار رہے۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں بہت ہی بھیانک سوکھا پڑ گیا تو مکہ کے لوگوں نے بتوں سے مانگنے کا ارادہ کیا، مگر ایک خوبصورت بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے مکہ کے لوگوں، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو کعبہ کے خدمتدار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبے کی دیکھ بھال بھی کرنے والے ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ عرب کے سردار ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، اس بھیانک سوکھے کی وجہ سے پورا عرب پریشان ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانا پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، آپ بارش کے لیے دعا کیجئے۔ عرب کے لوگوں کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر کعبہ میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے لگے۔ دعا کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم چاروں طرف بادل چھانے لگے اور فوراً ہی اس زور سے بارش ہوئی کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی، جنگلوں اور
میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ چٹیل میدانوں کی زمینیں ہری بھری ہو گئیں، سوکھا ختم ہو گیا اور سارے عرب والے خوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہے، اور امی کا معنی ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم شان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا لکھایا، مگر خدا بند قدوسی نے آپ کو اس طرح علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ تمام طرح کے علم سے بھر گیا، اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، اسی لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ساتھ لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے 3 بار تجارت سفر کی، 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں وہیرہ راہب یعنی عیسائی سادھو کے پاس آپ ٹھہرے۔ اس نے تورات و انجیل میں بتائی گئی آخری نبی کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا کہ درخت اور پتھر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور بادل ان پر سایہ کرتا ہے، اور ان کے دونوں کندھوں کے بیچ نبی ہونے کی مہر ہے۔ اسی لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنے تجارت کا مال یہیں بیچ کر بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ اس عیسائی کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال بیچ دیا اور بہت جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ کے سادھو نے چلتے وقت بہت ہی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ سامان بھی دیا۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگوں کے بیچ بہت لمبے وقت سے لڑائیاں چل رہی تھیں۔ ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے لوگ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ان 4 مہینوں کا بہت احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ جانتے تھے، یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو رکھ دیتے تھے اور بھالوں کی باچھیاں اتار لیتے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ ایسے ہنگامی حالات پیدا ہو گئے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں کرنی پڑیں۔ ان لڑائیوں کو عرب کے لوگ گناہ کی لڑائیاں کہتے تھے۔ سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور قیس کے قبیلوں کے بیچ ہوئی، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 20 سال کی تھی۔ کیونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اسی لیے ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں کے ساتھ آپ بھی اس جنگ میں شامل ہوئے، مگر کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، صرف اتنا ہی کیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے۔ اس لڑائی میں پہلے قیس پھر قریش جیتے اور آخرکار صلح پر یہ لڑائی ختم ہو گئی۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے۔ ہر طرف آئے دن کی لوٹ مار سے ملک اور امن اور سکون ختم ہو چکا تھا۔ کوئی شخص بھی اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ اس ڈراونے حالات سے تنگ آ کر کچھ ایسے لوگ جو صلح کو پسند کرتے تھے، ان لوگوں نے جنگ فجار کے ختم ہونے کے بعد اپنا قدم ایک سمجھوتے کی طرف بڑھایا۔ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرہ قبیلہ قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن زدان کے گھر پر جمع ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جبیر بن عبد المطلب نے یہ مشورہ دیا کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی سمجھوتا کرنا چاہیے۔ چنانچہ قبیلہ قریش کے سرداروں نے واقعے واہن کے اصول پر کسی بات کو بنا کسی سمسیا یا دقت کے سلجھانے کے اصول پر جیو اور جینے دو کا سمجھوتا کیا اور یہ بات کہی کہ یہ وعدہ کیا کہ ہم لوگ ملک سے برائی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، مظلوم کی حفاظت کریں گے، کسی ظالم یا لوٹ مار کرنے والوں کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس سمجھوتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے اور آپ کو یہ سمجھوتا اس طرح پسند آیا تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس سمجھوتے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس سمجھوتے کے بدلے میں کوئی مجھے لال رنگ کے اونٹ بھی دے دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ آج اسلام میں بھی اگر کوئی
مجلوم یا عالم فضل کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس سمجھوتے کو حلف الفضول اسی لیے کہتے ہیں کہ قریش کے سمجھوتے سے بہت پہلے مکہ میں قبیلہ جرم کے سرداروں کے بیچ بھی بالکل ایسا ہی ایک سمجھوتا ہوا تھا، اور چونکہ قبیلہ جرم کے وہ لوگ جو اس سمجھوتے کو بڑھاوا دینے والے تھے ان سب لوگوں کا نام فجل تھا، یعنی فجل بن حارث اور فجل بن ودا اور فجل بن فضلہ، اسی لیے سمجھوتے کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی سچائی اور ایمانداری کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی ایک بہت ہی مالدار، بہت ہی امیر عورت تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کو ضرورت تھی کوئی بھروسے مند آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت، اپنی کام کا اور مال اور سامان ملک شام بھیجیں۔ چنانچہ ان کے دل نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور خبر بھیجی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری تجارت کا مال لے کر ملک شام جائیں، اس کی جو مزدوری میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے میں آپ کو اس کا دوگنا معاوضہ دوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا اور تجارت کا مال اور سامان لے کر ملک شام کو چل پڑے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بھروسے مند غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نست عیسائی کی خانقاہ کے قریب میں ٹھہرے۔ نست میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نست میسرہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے میسرہ، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، ان کا نام محمد اور لقب امین ہے۔ اور نست نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی بھی کوئی نہیں اترا، اسی لیے مجھے پورا یقین ہے کہ یہی آخری نبی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پورے تن من کے ساتھ ان کی خدمت کر کے اپنی پوری زندگی گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص اور نبین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال بیچ کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ سفر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بیوی خدیجہ ایک گھر کے چھت کے اوپری کمرے میں بیٹھی ہوئی قافلے کو آتا دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے دل پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور بہت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک خوبصورت نظارہ کر رہی تھیں۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے جواب دیا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے ان کے بارے میں بہت سی عجیب و غریب باتیں سنی ہیں کہ میسرہ نے عیسائی سادھو نست کی بھی کہی ہوئی باتیں اور اس کی عقیدت اور محبت کے بارے میں بھی بتایا۔ یہ سن کر حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ دلی محبت اور عقیدت کرنے لگیں، اور یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش پیدا ہو گئی۔ حضرت بیوی خدیجہ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی شریف، نیک اور پارسا عورت تھیں۔ مکہ کے لوگ ان کی پاک دامنی اور پارسا کی وجہ سے ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیم سے ہوا تھا اور ان سے 2 لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد
وقت سے کیا۔ ان سے بھی 2 اولاد ہوئیں، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بنت عتیق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار ان کے ساتھ نکاح کی خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغام کو ٹھکرا دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر اخلاق آدادی تعالیٰ علیہ وسلم کے حیران کر دینے والے حالات کو سن کر یہاں تک ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا۔ خود بخود کہا تو بڑے بڑے مالدار اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغام کو ٹھکرا چکی تھیں اور یہ طے کر چکی تھیں کہ اب 40 سال کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہا خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو ان کے بھائی عوام بن خلد کی بیوی تھیں۔ ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں اور جانکاری حاصل کی، پھر نفیسہ بنت عمیر کے ذریعے خود ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسق نے لکھا ہے کہ اس رشتے کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے، وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چاچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجہ جیسے پاک دامن شریف عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے بہت ہی خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ طے ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان والوں کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ کے گھر پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے بہت ہی اچھے انداز میں خطبہ پڑھا۔ اس خطبے سے بہت ہی اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا خیال تھا اور آپ کے اخلاق اور عادت نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب کے اس خطبے کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، اور ہم کو ماد اور مضر خاندان میں پیدا فرمایا، اور اپنے گھر کعبے کا نگہبان اور انتظام کرنے والا بنایا، اور ہم کو علم حکمت والا گھر دیا اور امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا بیٹا محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے یہ اس سے ہر سان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلی ہوئی چھاؤ اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ میرا بھتیجا محمد وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری نزدیکی اور محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر طے کرتا ہے، اور ان کا آنے والا وقت بہت ہی روشن اور عظیم الشان ہے۔ جب ابو طالب اپنا احساندار خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا جس کا مضمون یہ ہے: خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلت عطا فرمائی ہیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضیلت والے ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے مرتبہ کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی آپ لوگوں کی عزت اور بڑائی کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے بہت ہی محبت اور دل لگی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہٰذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا۔ 400 مسقال مہر کے بدلے آخرکار حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، اور حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر شادی ہونے کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ
تقریباً 25 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں اور ان کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی آپ کے تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے سکم سے پیدا ہوئے، جن کے بارے میں آگے بتایا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی اور اپنی ساری عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور خدمت میں شریک ہو کر نچھاور کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح لوگوں کو پسندیدہ بنا دیا اور عقل مندی کا ایسا جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشور اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا اور سب نے ایک ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار مان لیا۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا، جس کی انفارمیشن ہم انشاءاللہ اگلے کسی پارٹ میں سنائیں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ سبھی کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔